وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز و مکرم سامعین گرامی، بزرگوں، دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جو دن گزرتے جا رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہم سے قریب ہوا جا رہا ہے. ایک سال کے اندر اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں کو رکھا اور ان 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو ایسا بنایا کہ جو بہت ہی زیادہ مقدس اور بہت ہی زیادہ احترام کے لائق ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ یہ جو مہینوں کی جو مقدار ہے یہ کتنی ہے؟ اللہ رب العالمین کی نظر میں 12 ہے، یعنی ایک سال جو ہے 12 مہینوں کا ہوتا ہے. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا. منہا 4 حرم، اور اس ایک سال کے اندر اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جو تقدس والے ہیں، جو احترام والے ہیں. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط اور یہی ٹھوس دن ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ تم جو ہے ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم مت کرنا. ابھی جس مہینے کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں وہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کے بعد شعبان اور شعبان کے بعد جو ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر لوگ جو ہے اس مہینے کے اندر بہت سارے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو آج کے اس خطبے کے اندر انشاءاللہ انہی چند شبہات کا جو ہے ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ انہی 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جس کا تقدس کو ہمیں جو ہے پامال نہیں کرنا ہے اور جن کا جو ہے ادب و احترام کرنا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ جو ہے، یہ مہینے جو ہے اپنی اصل حیت، اپنی اصل کیفیت پر جو ہے واپس آ چکے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو جب درمیان میں کوئی مہینہ ایسا حرمت والا آ جاتا تھا تو انہیں اپنے آپ کو جنگ سے جو ہے روکنا پڑتا تھا، قتال سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑتا تھا۔ تو وہ جو ہے قتال کو کنٹینیو رکھنا چاہتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، زمانوں کو جو ہے اور ان مہینوں کو ہیر پھیر کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب وہ چیز نہیں ہوگی، بلکہ زمانہ اپنی اصل حیت اور اپنی اصل کیفیت پر جو ہے آ چکا ہے، یعنی مہینے جس حساب سے گزرتے ہیں اسی حساب سے جو ہے اب گزرے گے، نہ کوئی زمانہ آگے ہوگا نہ کوئی زمانہ پیچھے کیا جائے گا۔ جیسے محرم پہلا ہے، اس کے بعد جو ہے سفر آتا ہے، تو زمانے کے حساب سے جو ہے وہ تبدیل کرتے تھے۔ اگر انہیں جنگ کرنی ہوتی تھی تو سفر کو جو ہے پہلے لے لیتے تھے اور محرم کو جو ہے بعد میں ڈھکیل دیتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے ان کے اندر وہ لوگ جو ہے اس طرح سے کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی اصل حیت پر آ گیا ہے، اسی طرح سے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، یہ جو سال ہے یہ 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہے، کنٹینیو ہے، پے در پے ہے۔ کون کون سے؟ ذوالقعدہ وذی الحجہ والمحرم، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ 3 جو ہے کنٹینیو حرمت والے مہینے۔ ورجب مضر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور مہینہ ہے، چوتھا مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے، الذی بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آج جس مہینے کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں، یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ تقدس والا مہینہ ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ افسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ جو حرمت والے مہینے، ان کے اندر کسی طرح سے اپنے نفسوں پر ظلم مت کرنا۔ اب ظلم جو ہے کئی ایک طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسان جو ہے قتال کر کے ظلم کرتا ہے، ایک انسان گالی گلوچ کر کے ظلم کرتا ہے، اور ایک انسان جو ہے شرک کر کے اور اسی طرح سے بدعتوں کا ارتکاب کر کے بھی جو ہے ظلم کرتا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو گناہ کو بھی جو ہے عربی زبان کے اندر ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ایک انسان اگر بدعتوں پر عمل کرتا ہے یا شرک میں جو ہے ملوث ہو جاتا ہے تو گویا کہ ایسی صورت میں وہ اپنے نفس پر جو ہے ظلم کرتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم مت کرنا، پھر بھی ہمارے وہ مسلمان بھائی ایسے موجود ہیں جو بدعتوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو بدعتوں سے جو ہے بری نہیں کر پاتے۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے یہ آج اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ شاید ہی عربی مہینوں میں سے یا اسلامی مہینوں میں سے کوئی مہینہ انہوں نے ایسا چھوڑا ہوگا جس کے اندر کوئی نہ کوئی بدعتیں جو ہے انہوں نے ایجاد کی ہوگی۔ مختصر انداز میں آئیے ہم جو ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رجب کے متعلق ہمارے اندر کیا شبہات پائے جاتے ہیں اور اس کا ازالہ جو ہے کن طرح سے ممکن ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمارے اندر ایک شبہ یہ پایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے، اور وہ جو ہے رجب کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں شبہ ڈال دیا گیا اور ان کے علماء نے یہ بیان کر دیا کہ رجب میں عمرہ کرنا جو ہے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی عمرہ کیا ہی نہیں، اور جو اجر و ثواب کی بات ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث ثابت ہے وہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی فضیلت ثابت ہے۔ ایک حدیث آتی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب رمضان آ جائے تو تم عمرہ کر لینا، اس لیے کہ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا تمہیں حج کے برابر، گویا کہ تم نے حج کیا ایسا ثواب تمہیں مل جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آ جائے تو تم عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا گویا کہ میرے ساتھ جو ہے میری موجودگی میں حج کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ رمضان کے متعلق جو ہے فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کبھی عمرہ کیا ہی نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، حضرت مجاہد بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں، یعنی حضرت مجاہد بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جو ہے مسجد نبوی کے اندر جو ہے داخل ہوئے۔ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں گئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور پوچھا کہ کب اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرہ کیے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اربعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرہ کیے۔ یہ دونوں بیان کرتے ہیں مجاہد بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمیں جو ہے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے جو ہے مسواک کی آواز آئی۔ اب چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے حجرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہی تھے، تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا ام المؤمنین، کہ اے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، الا تسمعین ما یقول ابو عبد الرحمن، کیا آپ نہیں سنتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے سوال کا کیا جواب دیا؟ اب آپ ہی اس کا جواب جو ہے ہمارے سوال کا جواب دیجیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرہ کیے، اس سوال کا جواب ہم طلب کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 4 عمرہ کیے، اب آپ جو ہے اس چیز کا جواب ہمیں دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ما اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرہ میں شریک تھے۔ گویا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جواب ہے 4، وہ جواب جو ہے بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 عمرہ کیے۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے 4 عمرہ کیے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ وما اعتمر فی رجب قط، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ تو کیے، لیکن ان 4 عمرہ میں سے کوئی بھی عمرہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں نہیں کیا۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ یقیناً حرمت والا مہینہ ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو یہ بات ڈال دی گئی کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ہمیں دلیل لا کر پیش کرو، اس لیے کہ ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی اور سب سے چہیتی بیوی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کبھی عمرہ کیا نہیں، تو تم کیسے کہتے ہو کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا جو ہے زیادہ فضیلت کا باعث ہے؟ تمہارے پاس یہ دلیلیں کہاں سے پہنچی؟ تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلے شبہ کا ازالہ اس طرح سے ہوا کہ رجب کے مہینے کے اندر عمرہ کرنے کی جو فضیلتیں آتی ہے وہ تمام کے تمام روایتیں ضعیف ہے یا تو موضوع ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑ دی گئی۔ اگر رجب کے مہینے کے اندر عمرہ کرنا جو ہے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کرتے؟
اگر رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کیا وہ لوگ جو ہے رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کرتے؟ تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا جو لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، یہ کلام جو ہے بالکل ہی ناقص ہے اور اس تعلق سے جو ہے کوئی مستند روایت جو ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور شبہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے صلاۃ الرغائب پڑھی جائے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ رجب کی جو پہلی جمعرات، رجب کے مہینے کا جو پہلا جمعرات آتا ہے تو جمعرات کو مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کر کے، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیری جاتی ہے، پھر کھڑے ہوا جاتا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ صلاۃ الرغائب پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 12 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو کبھی بیان نہیں کیا، یا ان سے کبھی یہ چیز ہمارے پاس آئی نہیں کہ صحابہ، تابعین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الرغائب کر کے پڑھی ہو۔ تو یہ جو نماز ہے یہ مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے اندر مخصوص تعداد میں جو ہے کچھ دعائیں وغیرہ جو ہے بیان کی جاتی ہے اور اسے پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو 2 رکعت کر کے نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جو ہے سلام پھیری جائے گی۔ سلام پھیرنے کے بعد جو ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 70 مرتبہ درود بھیجا جائے۔ 70 مرتبہ درود بھیجنے کے بعد سجدہ کیا جائے، الگ سے سجدہ کیا جائے، اور اس میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح جو کہ سجدے کی ایک دعا ہے، اس دعا کو سجدے کے اندر 70 مرتبہ پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھا جائے، اور پھر جو ہے ایک اور مخصوص دعا ہے ان کی، اس دعا کو جو ہے سجدے سے اٹھنے کے بعد اس دعا کو 70 مرتبہ پڑھا جائے۔ انسان کے زیادہ سے زیادہ 2 رکعت یا 4 رکعت ہونے میں ہی 1 گھنٹہ نکل جائے گا۔ مغرب سے عشاء کے درمیان وقفہ کتنا رہتا ہے؟ 1 سے 1.5 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں رہتا۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھی، جس کا طریقہ لوگوں نے اپنی طرف سے بیان کیا، اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جو ہے یہ کہہ دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ نماز ثابت ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے یا اس نماز کے تعلق سے علماء کرام کے اگر اقوال کو دیکھا جائے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا، یعنی جمعرات کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت اس کیفیت پر جو بیان کی گئی، اس کیفیت پر اگر کوئی شخص 12 رکعتیں نماز پڑھتا ہے تو بیان کرتے ہیں اس کی صلاۃ الرغائب کی فضیلت کو گڑھتے ہوئے کہ اس کے تمام گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں۔ دوسری فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ صلاۃ الرغائب پڑھنے والا قیامت کے دن 70 رشتہ داروں کے حق میں جو ہے شفاعت کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ بدعت ہے جو دین کے اندر ایجاد کی گئی۔ اب بھلا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وفات کے 1400 سال کے بعد جو چیز ایجاد کی گئی وہ دین کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے تعلق سے بیان کرتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیزوں کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی، کیا وہ یہ نعوذ باللہ یہ بتانا بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الرغائب پڑھی؟ کیا صحابہ جو ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہوتی تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نہیں پڑھتے؟ تو یہ واضح یہ ہوتا ہے کہ صلاۃ الرغائب جو ہے یہ اس مہینے کی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے، اور اس کے متعلق جو ہے علماء کرام کے اقوال یہ ہے
وہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے بدعت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اما صلاۃ الرغائب فلا اصل لها بل هي محدثہ فلا تستحب لا جماعۃ ولا فرادا. یہ جو نماز ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے جو مشہور ہے، فلا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ یہ چیز جو ہے محدثہ، دین کے اندر نئی ایک چیز جو ہے ایجاد کی گئی ہے. تو اس نماز کو جو ہے نہ جماعت کے ساتھ پڑھا جائے گا اور نہ ہی کوئی انسان تنہا پڑھے گا، نہ ہی کوئی انسان اکیلے میں پڑھے گا. تو معلوم یہ ہوا. اسی طرح سے ایک اور قول اس تعلق سے ملتا ہے کہ صلاۃ الرغائب جو ہے، اور اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں جو نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الالفیہ کے تعلق سے، اس کے بارے میں علماء کرام کے اقوال ہے کہ یہ نماز ایسی ہے جو دین کے اندر ایجاد کی گئی، یہ نماز ایسی ہے جو دین میں بدعت کا کام کرتی ہے. لہٰذا ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ جو ہے ان چیزوں سے اور ان بدعتوں سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے، نہ تو ان چیزوں میں شرکت کرے، نہ جماعت کے ساتھ ان نمازوں کو پڑھے، اور نہ ہی تنہا جو ہے ان نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کرے. اسی طرح سے اس مہینے کے تعلق سے لوگوں کے اندر یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں جو ہے خصوصی روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں جو ہے مخصوص جانور کو ذبح کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا فرع ولا عترہ، کہ نہ تو فرع ہے شریعت کے اندر اور نہ ہی عترہ ہے. فرع کہتے ہیں کہ جو جانور پہلی مرتبہ جب وہ بچہ جنتا ہے تو اس بچے کو جو ہے غیر اللہ کے نام پر یا اس بچے کو جو ہے ذبح کر دینا. اور عتیرہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں جو مخصوص جانور کو قربان کیا جاتا ہے اسے عربی میں عتیرہ کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان کیا کہ نہ تو فرع ہے، یعنی نہ کوئی کسی جانور کا شریعت کے اندر نہ ایسا ہے کہ جانور جب پہلا بچہ جنے تو اسے ذبح کرو، اور نہ ہی شریعت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب رجب کا مہینہ آئے تو اس کے اندر تم مخصوص جانور کو ذبح کرو. اسی طرح سے رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کے تعلق سے جو ہے کچھ موضوع روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی جاتی ہے. بیان کرتے ہیں ایک روایت جو ہے مثال کے طور پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے تو گویا کہ اس نے 1000 دن کے روزے رکھے، وہ ایک روزہ 1000 دن کے روزے کے برابر ہے. اور جس شخص نے 2 دن کے روزے رکھے گویا کہ اس نے 2000 سال کے روزے رکھے. جس نے 3 دن کے روزے رکھے تو گویا کہ اس نے 3000 سال کے رکھے. اور پھر بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے 7 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جو ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جس نے 8 دن کے روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جنت کے دروازے جو ہے اسے پکارے گی کہ ہم میں سے داخل ہو جائے. اور پھر جس نے جو ہے 15 دن کے روزے رکھے تو گویا کہ اس کے جو ہے تمام اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اعلان کرنے والا اعلان کر کے کہتا ہے کہ اے فلاں شخص جس نے شعبان کے جس نے جو ہے رجب کے 15 روزے رکھے ہیں، اسے اعلان کرنے والا اعلان کر کے کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی کو جو ہے نئے سرے سے شروع کرو، تم اپنی زندگی کے اعمال کو جو ہے نئے سرے سے شروع کرو، اس لیے کہ تمہارے پچھلے جو اعمال تھے وہ تمام کے تمام جو ہے نیکیوں میں تبدیل کر لیے گئے. نعوذ باللہ من ذلک. بھلا یہ بتایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت پر عمل کرنے والوں کے تعلق سے کہا کہ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت، ہر دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت، ہر گمراہی جو ہے انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے. یہ بدعت پر عمل کرنے کے بعد یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو رجب کے مہینے کے روزے رکھے گا تو اسے جنت کے دروازے پکارے گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص بدعت کر رہا ہوگا کل قیامت کے دن حوض کوثر سے اسے بھگایا جائے گا اور اسے جو ہے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے امتی، انہیں آنے دو. تو فرشتے کیا جواب دیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے کون کون سے کام ایجاد کیے. تو جو شخص، یہ ایسی بدعتیں ہیں یہ جسے غور کرنے کی ضرورت ہے، جن کی نہ بنیاد ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل، نہ تابعین کا، نہ تبع تابعین کا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1400 سال کے بعد ایجاد کی جانے والی بدعتیں دین کا حصہ کس طرح سے ہوئی، اور لوگ جو ہے ان چیزوں کو دین کا حصہ سمجھ کے کرنے لگ جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی جو بدعتیں ہیں اس کا قلاقامہ کیا جائے اور بدعتوں پر جو ہے عمل نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے ایک شبہ یہ بھی ہے کہ 22 رجب کو جو ہے ایک مخصوص طرح کا حلوہ بنا کر جو ہے اسے چھت کے نیچے بنایا جاتا ہے، اسی چھت کے نیچے جو ہے اسے ختم کیا جاتا ہے، جسے 22 رجب کے کونڈے کہا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے اسے سنت سمجھ کر کرتے ہیں۔ اگر سنت ہوتی تو کتاب قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر یہ چیز بیان نہیں کی گئی ہوتی۔ اس چیز کی بنیاد جو ہے ایک افسانے پر ہے جو امام جعفر صادق کے نام سے جو ہے مشہور ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جو شخص 22 رجب کو جو ہے حلوہ بنائے اور پھر جو ہے میرے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے مانگے تو اللہ رب العالمین اس کی وہ مراد پوری کرتا ہے، اور اگر اللہ نے مراد نہ پوری کی تو کل قیامت کے دن جو ہے میرا گریبان پکڑ لینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کتنی جہالت کی بات ہے، جب اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم مانگو تو میرے ذریعے سے مانگو، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو جب اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو تم کسی اور کو وسیلہ لگا کر کیوں اپنے آپ کو شرک میں ملوث کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تم سے شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین ہم سے قریب ہے تو ہم کسی جعفر صادق اور کسی ولی کے ذریعے سے کیوں مانگے، کسی مردے سے ہم کیوں مانگے، اور اسے اپنے درمیان جو ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان ہم اسے وسیلے کے طور پر کیوں استعمال کریں؟ غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ رب العالمین خود حکم دے رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، تو ہم اگر کسی اور کو بیچ میں لائے تو کیا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے یہ برا سلوک نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کی عزت کو جو ہے گھٹانا نہیں ہوا؟ ہمیں جو ہے خود اپنے آپ پر سوچنا چاہیے، اپنی عقلوں کو جو ہے ہمیں دوش دینا چاہیے کہ اتنی واضح چیزیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جہالت میں پڑے ہوئے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر جو ہے ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 27 رجب کو جو ہے ایک روزہ رکھا جائے جو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے، اور دراصل اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء و معراج کرائی گئی وہ 27 جو ہے رجب کو تھی، اور اسی ضمن میں جو ہے ہم روزہ رکھتے ہیں اور تاکہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسراء و معراج کے بارے میں مؤرخین کی بہت زیادہ شدید اختلاف ہے کہ وہ کس تاریخ کو جو ہے پیش آیا۔ بہت سارے اقوال ہیں، لیکن اس میں جو راجح قول بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں کرائی گئی تھی۔ تو کیسے ہو گیا کہ 1 سال پہلے تو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو رجب کہاں سے آ گیا؟ خیر بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن یہ بات جو ہے بالکل ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی روایتیں ثابت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے رجب کے مہینے میں جو ہے نہ روزے رکھنے کی دلیل ملتی ہے، نہ عمرہ کرنے کی دلیل ملتی ہے، اور نہ ہی جو ہے اس چیز کی دلیل ملتی ہے کہ صلاۃ الرغائب پڑھی جائے۔ اسی طرح سے ایک مختصر اور ایک آخری بات بیان کر کے جو ہے آج کے اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کے جو ہے اسٹیٹس لگنے لگ جاتے ہیں، یا لوگ جو ہے ایک پوسٹ شیئر کرتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں جو ہے رمضان تک پہنچا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تعلق سے بیان فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، جس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جو ہے رمضان جب آتا تھا تو رمضان جانے کے بعد جو ہے 6 مہینے تک رمضان میں کی گئی عبادتوں کی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں رمضان کے مہینے میں کی ہے، الہ العالمین تو ان عبادتوں کو قبول کرنا۔ اور جب 6 مہینہ گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک جو ہے رمضان کے آنے کی اور رمضان کو پانے کی جو ہے دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو صرف رجب اور شعبان کے مہینے سے دعائیں کرنا چالو کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی روایت جو ہے ثابت نہیں ہے، اور ایسی کوئی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی
جو رمضان کے لیے یا شعبان اور رجب اور شعبان میں برکت کے لیے ہو. لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہے بدعت ہے، اور ان تمام چیزوں کو جو ہے یہ تمام شبہات رجب کے تعلق سے ہمارے اندر جو ہے گردش کرتے ہیں، ہمارے درمیان گردش کرتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھیں، اور یہ جو شبہات اور ان کا ازالہ جو بیان کیا گیا ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جو ہے بدعتوں سے بچانے کی کوشش کریں. اور اگر ہمارے سامنے ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی احباب یا ہمارے گھر والوں میں سے کوئی ایسا عمل کرتا ہے، یا رجب کے ان جو ہے بدعتوں میں سے کوئی بدعت کو جو ہے اہتمام کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے ہمیں روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح کی بدعتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کو سیکھنے کی، اسے اچھی طرح سے سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو بدعتوں کا قلع کما کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو سنتوں کو زندہ کرنے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. جو بے روزگار ہے الہ العالمین تو انہیں روزگار فراہم فرما. الہ العالمین جو مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، غیب کے ذریعے سے ان کی مدد فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.